وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا صدق الله العظيم وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نیز بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا تاکہ ہم اس کے ذریعے اناج سبزی وجنات الفافا اور گھنے باغات پیدا کریں. گھنے باغات جنات الفافا جس کی ٹہنیاں آپس میں اس طرح ملی ہوئی ہوں کہ ہمیں پتہ نہ چلتا ہو کہ کون سی ٹہنی کس درخت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. بہت زیادہ گھنا ہوا باغ. ان یوم الفصل کان میقاتا یقیناً یوم الفصل فیصلے کے دن کا ایک وقت مقرر ہے، فکس ہے، طے ہے. یوم ینفخ فی الصور وہ دن کب ہوگا؟ جس دن سور پھونکا جائے گا. پھر تم لوگ گروہ در گروہ آؤ گے، فوج در فوج، جماعت در جماعت. فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا. اس دن اور کیا ہوگا؟ آسمان کھولا جائے گا اور وہ دروازہ ہی دروازہ ہو کر رہ جائے گا. جدھر دیکھو ادھر دروازے، پورا کے پورا آسمان دروازے ہی دروازے ہو کر رہ جائے گا. اور پہاڑ چلائے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. اس طرح محسوس ہوگا کہ یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں. وسیرت الجبال اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے. فکانت سرابا دراصل مراج کو کہا جاتا ہے. گرمی کے اندر آدمی سفر کرے اور ہائی وے پر ہو، روڈ پر ہو، تو اسے دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا. اس پانی جیسی صورت کو انگریزی کے اندر مراج کہا جاتا ہے. MIRAGE مراج. اور اسی کو عربی کے اندر سراب کہا جاتا ہے. یہ ایک طرح کا ایلوژن ہوتا ہے، حقیقت میں کوئی پانی وہاں پر ہوتا نہیں ہے. تو پہاڑ اس طرح چلا دیے جائیں گے کہ جس طرح دور سے وہ پانی جیسی چیز ہمیں ہوا کے اندر چلتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی طرح پہاڑ بھی ختم کر دیے جائیں گے. ایسا لگے گا کہ یہاں پر کوئی پہاڑ تھا ہی نہیں. اس طرح ان جہنم کانت مرصادا. اللہ آگے سے جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں. اب جو بات چل رہی تھی سورہ نبا کے اندر، اللہ تبارک و تعالی نے ابتداءً سوال قائم کیا قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں. یہ بتایا کہ قیامت قائم ہوگی اور کیوں قائم نہ ہوگی. جس ذات نے نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور مختلف قسم کے انعامات کر رکھے ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھو کہ اس نے زمین کو پیدا کیا. مختلف طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. یہاں تک وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پیر بیان کی. فلاں چیز فلاں چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، فلاں چیز فلاں چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ گزشتہ مجلسوں کے اندر بیان کر دیا گیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. آسمانوں سے
ہم نے بادلوں کو نچوڑ کر موسلا دھار بارش برسایا کہ یہ اتنا زیادہ پانی کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے باغ کے لیے اپنے فارم کے لیے پرووائڈ کر سکے، اس کا انتظام کر سکے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ میرے بندو یہ نعمتیں تو دیکھو، ہم نے اس سے دانہ اگایا، اناج اگایا اور گھنے باغات اگائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیاوی زندگی کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے۔ دنیاوی زندگی کی مثال اگر دیکھی جائے ٹوٹل تو ایک دن جتنی ہے، ایک دن سے زیادہ نہیں۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ کل کو قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر تم کتنی زندگی گزار کر آئے، تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ یومن او بعد یومن فاسأل العادین، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دنیاوی زندگی ایک دن، اسی طرح اس دنیاوی زندگی کا بھی ایک پیر ہے، ایک جوڑا ہے۔ جس طرح ابھی تک جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی اس کی کوئی نہ کوئی لنک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی جوڑا ہے، اسی طرح یہ دنیاوی زندگی کا بھی ایک جوڑا ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہی قیامت کا دن۔ دنیاوی زندگی جتنی بھی ہے وہ ایک دن، اور قیامت کا دن یہ اس کا جوڑا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بیان؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، نیز یا قیامت کا دن ایک فیصلے کا دن ہے۔ وہ دن کیا ہے؟ ایک فیصلے کا دن ہے۔ دیکھو قیامت کے دن کے لیے مختلف نام آئے ہیں قرآن کریم میں، یہاں اللہ تعالیٰ جس نام کو استعمال کر رہے ہیں وہ فیصلے کا دن، اس کے بارے میں بھی مزید گفتگو ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے والی سورت سورہ مرسلات 29 پارے میں، وہ لاسٹ سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سوال قائم کیا، وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ویل یومئذ للمکذبین، جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا معلوم ہے انسانوں کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ترتیب کی خوبصورتی دیکھو کہ پلیسمنٹ اللہ تعالیٰ نے صورتوں کی کتنی خوبصورت رکھی ہے کہ وہاں پر سوال قائم کیا اور یہاں اس صورت میں اس سوال کا جواب دے دیا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے۔ دنیا کے اندر مختلف طرح کے اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں، ڈینٹسٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، وکیل کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، وہ سب یاد رہتے ہیں برابر۔ اگر کوئی اپوائنٹمنٹ ہمیں یاد نہیں تو کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میقات ہے، ایک وقت مقرر ہے، یہ اپوائنٹمنٹ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو کہا گیا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بیان کیے ہر چیز کو، اور ایک اور خوبصورت بات جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یوم الفصل کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ دن ہے جس میں آدمی فصل اختیار کر لیتا ہے چیزوں سے، یہ وہ دن ہے جس میں آدمی چیزوں سے اور لوگوں سے کٹ جائے گا، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی پوزیشن، کوئی کام نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر امیدوں کے ساتھ وابستگی تھی، گناہ کر کے بھی آدمی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ نہیں، کل کو قیامت کے دن ان امیدوں سے بھی کاٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، یہ کٹنے کا دن ہے، سب چیزوں سے کاٹا جائے گا۔ خوبصورتی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جوڑوں کو بیان کیا، جوڑ ہیں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہاں تک کہ تمہارا وجود بھی جوڑوں میں ہوا ہے، جوڑوں سے ہوا ہے، اور آگے چل کر جو تمہاری نسل بڑھتی ہے یہ بھی جوڑوں سے بڑھتی ہے۔ لیکن قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ یہ فیصلے کا دن، کٹنے کا دن۔ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ بہرحال وہ دن کیا ہے؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہ وہ دن ہوگا کہ اس میں سور پھونکا جائے گا۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے سور پھونکا جائے گا، اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اس دن سور میں اسے پھونکا جائے گا۔ بھئی سور میں اسے پھونکا جائے گا یعنی کیا مطلب؟ سور میں وہ بھیانک آواز کو پھونک دیا جائے گا، وہ اتنی بھیانک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجمہ بھی اسی طرح یوم ینفخ فی الصور، جو عربی جانتے ہیں، اس دن اس میں
یعنی سور میں وہ پھونکا جائے گا، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے لٹرلی اگر دیکھا جائے تو۔ اتنی بھیانک آواز ہے، اتنی زیادہ خطرناک وہ آواز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیفیت بھی ظاہر نہیں کی۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، فوج در فوج ہو کر سب لوگ چلے آئیں گے۔ اتیان تأتون، اتا یأتی سے ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی کے اندر آنے کے لیے بھی الگ الگ وربز استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ آنا فرما برداری والا آنا کہا جاتا ہے، جب کوئی آدمی فرما برداری سے آتا ہے تو فتأتون افواجا کہا جاتا ہے کہ یہ فرما برداری سے فوج در فوج ہو کر آ جائیں گے۔ جماعتیں کس طرح کی جماعتیں ہوں گی؟ جس طرح تم نے دنیا کے اندر زندگی گزاری تھی، جن لوگوں کی صحبت اختیار کی تھی، جن لوگوں کے طریقے اور عادات تم نے اختیار کیے تھے، کل کو قیامت کے دن اسی جماعت میں شامل ہو کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضری دو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فتأتون افواجا، سور کیا ہے؟ سور حدیث میں آتا ہے کہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ السور قرن ينفخ فیہ، ایک طرح کا سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، اور سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ زندہ ہیں وہ تمام مر جائیں گے، جو شہداء ہیں وہ ابھی حیات ہیں لیکن ان پر بھی بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد 40 کا عرصہ گزرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن مراد ہیں، مہینے مراد ہیں، سال مراد ہیں، نہیں کہا دن بھی مراد نہیں، مہینے بھی مراد نہیں، سال بھی مراد نہیں، تو 40 کیا ہے اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہت لمبی مدت گزرے گی درمیان میں، پھر دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، یہ دوسری مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، حدیث شریف میں آتا ہے کیف انعم وقد التقم صاحب القرن قرنہ وحنا جبہتہ واصغى سمعہ ينتظر ان یؤمر بالنفخ فینفخ فیہ، میں کیسے عیش کی زندگی گزاروں، آرام کی زندگی گزاروں، حالانکہ سینگ والے نے اپنے سینگ کو تیار کر لیا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکا لیا ہے، اپنے کان حاضر کر لیے، انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب مجھے حکم دیا جائے اور سور کو پھونک دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی تیاری میں ہمیں لگا دے۔ احوال محشر، جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کچھ وقت کے کچھ حالات آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ منہ کے بل چلتے ہوں گے نظر آئیں گے، منہ کے بل چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ اندھے ہوں گے، کچھ بہرے گونگے ہوں گے، کچھ خود اپنی زبان کو چبا رہے ہوں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبانیں ان کی چھاتی پر لٹک رہی ہوگی، بعض کے منہ سے خون اور پیپ نکل رہا ہوگا، کچھ کے ہاتھ پیر کٹے ہوں گے، اور کچھ لوگ بندر کی شکل میں ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بندر کی شکل میں ہیں، جو چگلیاں کر کے لوگوں میں لڑائیاں کراتے تھے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرتے تھے، فساد مچانے میں ان کو بڑا مزہ آتا تھا، اور مرچ مسالے کے ساتھ واقعات کو بیان کرتے تھے، لوگوں میں لڑائی کرنے کا ان کو بڑا شوق ہوتا تھا۔ یہ چغل خور، لڑائی لگانے کی جن کو عادت تھی، فساد مچاتے تھے۔ کچھ خنزیر کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، جنہیں حرام کھانے کی عادت تھی، حرام کمائی کرتے تھے اور حرام حلال کی تمیز نہیں کیا کرتے تھے، سود کے اندر مبتلا تھے، دیتے تھے لیتے تھے، انٹرسٹ کے اندر مبتلا تھے، اور جوئے کے اندر مبتلا تھے، گیمبلنگ جس کو کہا جاتا ہے، پتے کھیلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ فراڈ کے پیسے کماتے تھے، اندھے ہو کر بعض حضرات کو اٹھایا جائے گا، یہ وہ حکمران ہوں گے جو ظلم کرتے تھے، ایسے قاضی اور جج ہوں گے جو ناحق فیصلہ کرتے تھے، رشوتوں کو لے لے کر ظالمانہ فیصلہ کرتے تھے، کسی کی زمینیں کسی کو دے دی، پیسے کھلا دیے، پیسے کھا لیے، یہ وہ لوگ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ گونگے بہرے وہ ہوں گے جو اپنے اعمال پر عجب کیا کرتے تھے، بڑائی مارتے تھے، بڑائی بگاڑتے تھے، اور اپنے اعمال کو اچھا سمجھتے تھے کہ آئی ایم سم تھنگ، وہ اعمال کو انجام دے کر سینے پھول جاتے تھے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جو زبان چبانے والے لوگ ہوں گے وہ ایسے عالم اور قصہ گو ہوں گے جن کے قول اور فعل میں مخالفت تھی، باتیں تو بڑی اچھی اچھی بیان کرتے تھے، نصیحتیں ڈھیر بھر کر نصیحتیں کرتے تھے، لیکن اگر ان کا عمل دیکھا جائے تو اس عمل سے بالکل خالی،
لوگوں کو نصیحتیں تو بہت کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے تھے، لیکن ان کا عمل دیکھا جائے تو وہ عمل میں بالکل پیچھے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون، جیسے زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی اسی حالت میں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندے کو اٹھایا جائے گا اسی کیفیت پر اور اسی حالت پر جس پر اس کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی موت کا سوال کرتے ہیں۔ فتأتون افواجا کا مطلب آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ جھوک در جھوک، جماعت در جماعت ہو کر فرما برداری کے ساتھ پروردگار کے سامنے حاضری ہوگی۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، یہ آسمان جو اتنا مضبوط نظر آ رہا ہے، جس کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ اس کے اوپر وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے اس کے اوپر تہ بتہ مضبوط قلعے بنائے ہیں، 7 مضبوط فورٹریس بنائی ہیں، کہ نظر آتا ہے جس طرح قلعے کے سامنے جو دیوار ہوتی ہے اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا، تو اس آسمان کے اندر بھی تم دیکھو تو ما ترى من فطور، تم کوئی سوراخ یا کوئی پھٹن نہیں دیکھو گے۔ لیکن کل کو قیامت کے دن اس کی بھی کیفیت ایسی ہوگی کہ جدھر دیکھو ادھر دروازے۔ دروازے کس کے لیے؟ فرشتوں کے اترنے کے لیے دروازے۔ کہا جاتا ہے کہ آدمی کی زندگی میں ہر آدمی کے لیے ایک دروازہ آسمان کے اندر ہے، 2 دروازے، ایک دروازے سے اس کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور دوسرے دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جو اترنے والا دروازہ ہے، کہا جائے گا کہ یہاں سے اس کے اعمال بکھیر دیے جائیں گے، اور جتنے بھی عمل اس نے زندگی کے اندر کیے ہیں وہ اسی دروازے سے دنیا کے اندر لائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا نامہ اعمال نیک صحیح ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمائے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھلی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ابھی کتنے مضبوط نظر آ رہے ہیں نا، کہ ان پر شہر بھی بعض مرتبہ بسائے جاتے ہیں، بالکل سپاٹ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پیس کر رکھ دے گا، زمین کے لیول پر کر دے گا۔ کیوں؟ دنیا کی سٹیبلٹی کے لیے پہاڑ کی ضرورت تھی، دنیا حرکت کر رہی تھی اس لیے پہاڑ کی ضرورت تھی، لیکن اب دنیا کی ضرورت نہیں تو اب پہاڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس سب کو فلیٹ کیوں کر دے گا؟ محشر قائم کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو، جگہ کی ضرورت ہوگی، بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اعمال نامے جو ہیں وہ بکھیر دیے جائیں گے، تو اس کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح زمین کو سپاٹ کرے گا۔ بہرحال یہاں تک تو ترجمہ ہوا، قیامت کے احوال بیان ہوئے، آگے جہنم کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے صحیح معانی کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی، اس کی شوق کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى انك على كل شيء قدیر۔ پروردگار ہم سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ قرآن کریم سے سچی پکی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کو رات کی مختلف گھڑیوں میں پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ قرآن کریم کو سمجھنا، اس کو سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے یہاں پر بیٹھنا قبول فرما، سننا قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا بیان ہوتا ہے پروردگار وہ محض تیری توفیق سے ہوتا ہے۔ اے اللہ تو اسے قبول کر دے، اے اللہ تو اسے قبول کر لے، اے اللہ تو اسے قبول کر لے۔ قیامت کے دن کی تیاری کو ہمارے لیے آسان کر دے پروردگار، قیامت کے لیے ہمیں تو تیار کر دے۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی تو ہمیں توفیق دے کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔